تو وہ بوسہ دے لے، بڑی سعادت مندی ہے۔ اور پھر جس بندے نے حجر اسود کو بوسہ دے دیا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان، حجر اسود اس بندے کے گناہوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ دوسری بات، اگر جس طرح فی زمانہ ہمارے ہاں رش زیادہ ہوتا ہے، دوسرے شخص کو تکلیف دینے کا بھی حکم نہیں کہ باقیوں کو تکلیف دینے سے بچانا بھی ہے، اور کوشش بھی ہے ہر انسان کہ میں حجر اسود کو بوسہ دے لوں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب حجر اسود کے سامنے آئیں دور سے استعلام کر دیں، ہاتھ کا اشارہ کریں، استعلام کریں، اور پھر یہ ہاتھ چوم لیں۔ بندہ کہیں سے کہیں کھڑا ہے، نیچے والی منزل پر طواف کرے یا اوپر والی پر، کہیں قریب کھڑے ہو کر ہاتھ کا اشارہ کرے یا دور کھڑے ہو کر، اب جب ہاتھ کا اشارہ اس نے کیا، اس کو استعلام کہا جاتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل جب قیامت کا دن ہوگا، یہ حجر اسود اپنے چومنے والے کی بھی گواہی دے گا، اور قیامت تک جس وقت میں کعبہ کے ارد گرد کھڑے ہو کر جہاں جہاں اس کی طرف استعلام کیا تھا، حجر اسود اس کی بھی گواہی دے گا۔ اب حجر اسود کے اندر یہ طاقت، حجر اسود کے اندر یہ قوت کہ یہ ہر چومنے والے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسان اب تک اس کو چوم چکے ہوں گے، قیامت تک پتہ نہیں کتنے حضرات اس کو چومیں گے، لیکن حجر اسود ہر ایک کو جانتا ہے۔ بولیے، ہر ایک کو پہچانتا ہے، جانتا اور پہچانتا ہے، تبھی تو اس کے حق میں گواہی دے گا، اور میرا رب حجر اسود کی گواہی قبول بھی فرمائے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے قریب طواف کرتے ہوئے پہنچے، سامنے حجر اسود موجود ہے، خطاب کر رہے ہیں حجر اسود سے اور فرما رہے ہیں اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ قریب جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، فرمایا نا عمر ایسے نہ کہہ، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے کریم سے سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجر اسود نفع بھی دیتا ہے، حجر اسود نقصان بھی دیتا ہے۔ حجر اسود نفع کس طرح کہ قیامت تک جو بندہ اس کو چومے گا یہ اس کے حق میں گواہی دے گا۔ اب آپ یہ دیکھیے، ایک پتھر جس کے اندر اتنی صلاحیت ہے، وہ اپنے سے لگنے والے ہر ہونٹ کو جانتا ہے۔ حجر اسود کو یہ سعادت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان علی شان کی روشنی میں، یہ اے حجر اسود میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے نبی نے چوما ہے، اور قیامت تک ہر شخص جو بھی وہاں پہنچتا ہے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے، ہر بندے کے ذہن کے اندر یہ بات موجود ہوتی ہے، پتہ نہیں یہاں سے حضور نے اس کو چوما ہوگا، یہاں سے اس کو چوما ہوگا، اور پھر جو بندہ اپنا سر اس پتھر کے اندر داخل کرتا ہے اور چومنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ایک بار پھر نہیں چومتا، کہ جب تک کہ پیچھے والے حضرات اس کو کھینچ کے نہیں نکال دیتے، وہ بار بار اس کو چوم رہا ہے، کبھی نیچے سے چومتا ہے، کبھی اوپر سے چومتا ہے، دائیں بائیں، غرض یہ کہ جس قدر اس سے ممکن ہے وہ چوم لے، وہ چومتا ہے۔ کیوں؟ ذہن کے اندر بات ایک ہی ہے، ممکن ہے یہاں سے میرے نبی نے چوما، اور پھر جہاں سے کریم نے چوما۔ بندہ مومن کے جب لب مبارک وہاں لگ گئے وہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے اقدس لگے، تو پھر سبحان اللہ بیڑا تو پار ہو گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں خود اپنے مبارک ہاتھوں سے کعبۃ اللہ کے اندر ایک دیوار میں حجر اسود کو نصب کیا۔ پھر وقت گزرا، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارکہ آیا کہ جس زمانے میں یزید نے نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ نواسہ رسول اور خاندان رسول کے حضرات کو شہید کرنے کے بعد یزید نے ایک قافلہ مدینہ منورہ بھیجا کہ وہاں جتنے حضرات ہیں سب سے بیعت لی جائے، اور پھر مکہ مکرمہ بھی اپنے نمائندے بھیجے کہ وہاں پر مشہور زمانہ شخصیت حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے دیگر رفقا ہیں، کہ مکہ کے اندر اس وقت جتنے حضرات تھے سب نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے دست مبارک پر بیعت کر لی تھی۔ اب وہ یزید کے کارندے آئے عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لینے کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد رہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر بڑی عظیم اور مشہور شخصیت ہیں، انہوں نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، تو بدلے میں آپ بارہا یہ بات محرم کے اندر سماعت کر چکے ہوں گے،
کہ یزیدی فوج نے مدینہ طیبہ کی حرمت کو بھی پامال کیا، مدینہ منورہ مسجد نبوی شریف کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہوں نے اپنے گھوڑوں کو باندھا، کئی دن تک اذان نماز منقطع رہی۔ ایسا ہی معاملہ کعبۃ اللہ کے ساتھ بھی ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور دیگر حضرات کعبۃ اللہ کے قریب انہوں نے خیمے لگا لیے کہ یہ کعبۃ اللہ کا احترام کریں گے، لیکن انہوں نے اس کا بھی احترام نہیں کیا۔ قریب جو بلند پہاڑیاں تھیں ان پر انہوں نے اپنے خیمے لگائے، منجنیق گاڑ دی اور وہاں سے پتھر پھر کعبۃ اللہ کو مارتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایک عرصے تک یہ معاملہ چلتا رہا اور اس قدر شدت کے ساتھ سنگ باری کی گئی، پتھر برسائے گئے کعبۃ اللہ پر کہ کعبۃ اللہ کی دیواریں شہید ہو گئی، کعبۃ اللہ کے غلاف کو آگ لگ گئی۔ اور پھر سن 64 ہجری کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے ارشاد فرمایا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ کعبۃ اللہ کو اسی طرح بنا دیا جائے جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا۔ اور اس وقت جو بنایا گیا 2 دروازے تھے، حتیم والا حصہ اس کے اندر شامل تھا، لیکن چونکہ اے عائشہ تمہاری قوم کفر کے ابھی قریب ہے، ابھی زمانہ کچھ قریب گزرا ہے، کہیں ان کے ذہنوں کے اندر کوئی تفرقہ نہ پیدا ہو جائے، اس لیے میں اس کو ایسے ہی چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ذہن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خواہش موجود تھی، تو آپ نے جب کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تو پھر اس کی بیائی نہیں، وہی بنیادیں دوبارہ بنا دی گئیں جو بنیادیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کے وقت رکھی تھی۔ اور کعبۃ اللہ میں پھر 2 دروازے بنا دیے گئے، ایک دروازہ داخل ہونے کا، ایک دروازہ اس سے نکلنے کا۔ اب جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شہید کر دیا گیا تو پھر اس کے بعد حجاج بن یوسف نے کعبۃ اللہ کی دوبارہ تعمیر کی۔ حجاج بن یوسف ظالم و جابر بادشاہ تھا اور اس نے محض حسد، عناد اور تکبر کی وجہ سے وہ عمارت جو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے تعمیر کی تھی اس کو شہید کیا، اور پھر دوبارہ وہی عمارت تعمیر کی گئی کہ جو قریش نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی۔ کعبۃ اللہ پھر دوبارہ اپنی اسی حالت پر آیا کہ جس حالت پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں ایک حصہ جو دروازہ جو نکلنے کا تھا وہ بند کر دیا گیا، داخل ہونے والے دروازے کو باقی رکھا گیا، حتیم والا حصہ الگ کر دیا گیا، باقی اس کی 4 دیواری کر دی گئی۔ پھر حجاج بن یوسف کے بعد خلیفہ ہارون رشید جب بادشاہ بنا تو پھر اس نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فتویٰ پوچھا اور کہا میں کعبۃ اللہ کو اسی انداز میں تعمیر کرنا چاہتا ہوں جس انداز میں حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اس کو تعمیر کیا تھا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتویٰ جو ارشاد فرمایا وہ یہ کہ نہیں، اب کعبۃ اللہ کی عمارت کو نہ چھیڑا جائے، اگر تم دوبارہ کعبۃ اللہ کو اسی طرح بناؤ گے جس طرح عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بنایا تھا تو پھر کعبۃ اللہ تو بادشاہوں کا کھلونا بن جائے گا۔ جو بادشاہ آئے گا وہ کہے گا میں اس کو فلاں تعمیر پر بنانا چاہتا ہوں، جو آئے گا وہ کہے گا مجھے یہ تعمیر اچھی نہیں لگتی، میں اس کو نئی تعمیر پر بنانا چاہتا ہوں، لہٰذا کعبۃ اللہ بادشاہوں کا کھلونا نہ بنے، لہٰذا اب تو دوبارہ کعبۃ اللہ کو تعمیر نہ کر، ہاں محض تزئین و آرائش۔ پھر اس کے بعد جناب یہ معاملات چلتے رہے، تقریباً 1066 کے اندر کعبۃ اللہ کے ارد گرد بہت زیادہ سیلاب آیا، پانی اس قدر شدت کے ساتھ کعبۃ اللہ میں داخل ہوا کہ انسان کے قد کے برابر کعبۃ اللہ کے اندر پانی داخل ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک دن گزرا تو کعبۃ اللہ کی جو دیواریں تھیں وہ خود بخود پانی کی وجہ سے شہید ہو گئی، گر گئیں۔ کعبۃ اللہ کے اندر جو قیمتی سامان تھا اس کو نکالا گیا، اور پھر جو قسطنطنیہ کا اس وقت بادشاہ تھا اس نے کعبۃ اللہ کو دوبارہ انہی بنیادوں پر جس طرح آج موجود ہے تعمیر کیا گیا، اور پھر اس کی چھت کو بھی بہترین انداز میں بنایا گیا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو موجودہ حکمران ہیں اب کعبۃ اللہ کی جو اصل عمارتیں اور بنیادیں ہیں، دیواریں ہیں، ان کو نہیں چھیڑا جاتا، ہاں تزئین و آرائش کے اندر اس کے اندر وقتاً فوقتاً تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، جو بندہ، یہ کعبۃ اللہ کی اپنی ایک عظمت ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر میں نے کہا تھا مکان کی عظمت مکین کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بیت اللہ شریف، بیت بمانا گھر، لفظ اللہ، چونکہ اس گھر کی نسبت ہے اللہ کی طرف، اس کا اپنا ایک روب ہے، اس کا اپنا ایک جلال ہے۔
جب بھی کوئی شخص پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ، ہزارہا مرتبہ کعبۃ اللہ کے سامنے پہنچتا ہے تو اولاً تو وہ اسی شش و پنج میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں کہاں، اللہ کا گھر کہاں۔ کچھ دیر تو وہ اسی پریشانی کے اندر مبتلا رہتا ہے کہ مجھ جیسا نکما، ناکارہ اور گناہگار بندہ، اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کے سامنے پہنچا دیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، جو بندہ کعبۃ اللہ میں حاضر ہو اسے چاہیے کہ جب اس کی پہلی نظر کعبۃ اللہ پر پڑے تو جو وہ دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا زندگی میں اب چونکہ حجاج کرام الحمدللہ ثم الحمدللہ جن کو پروردگار عالم نے سعادت اپنے گھر کی زیارت کی عطا فرمائی، وہ وہاں پر کچھ پہنچ چکے، کچھ دنیا بھر سے پہنچ رہے ہیں، کچھ مزید پہنچیں گے، اور اللہ کے گھر کا زیارت، طواف اور حج بیت اللہ سے یقیناً وہ مستفید ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی زندگی میں بار بار یہ سعادت عطا فرمائے۔ جب کبھی ہمیں زندگی کے اندر یہ سعادت ملے کہ ہم اللہ کے گھر میں پہنچے، تو پھر جب کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑے، جو دعا انسان مانگتا ہے میرا رب اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب دعا مانگنے کا انداز، اور پھر ہم اپنی بات کو ختم کریں، علماء فرماتے ہیں جب کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑے تو انسان اس پریشانی میں مبتلا کہ میں کون سی دعا مانگوں، میں کون سی دعا مانگوں، ایک مانگوں تو دوسری رہ جائے، دوسری مانگوں تو تیسری رہ جائے۔ تو اب علماء نے اس کا ایک بہترین حل یہ پیش فرمایا کہ جب بندہ کعبۃ اللہ کے سامنے پہنچے اور پہلی نظر کعبۃ اللہ پر پڑے تو وہ یہ دعا مانگے، اے باری تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ مجھے مستجاب الدعوات کا مطلب سادہ الفاظ میں یہ کہ اے اللہ میں آج کے بعد جو بھی دعا مانگوں میری ہر دعا کو قبول فرما لے۔ اب یقیناً کعبہ پر پہلی نظر ہے، یہ دعا مانگی، دعا قبول ہوئی، اس کے بعد آخر تک جتنی دعائیں مانگتا رہے گا میرا رب دعائیں قبول فرماتا رہے گا۔ اور دعا مانگتے مانگتے کبھی بھی اس پریشانی میں مبتلا نہ ہوں، اتنا عرصہ ہو گیا ایک کام ہے اس کے حل کے لیے اللہ سے التجائیں کر رہے ہیں لیکن نہیں ہو رہا، نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید۔ بارہا ہم یہ بات عرض کر چکے، بندہ مومن کی مانگی ہوئی ہر دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ اس کی قبولیت کی مختلف صورتیں، یا تو فوراً اس کی قبولیت آپ کو نظر آ جائے، اور اگر اس کی قبولیت نظر نہیں آتی تو دوسری صورت دعا کے قبول ہونے کی یہ آپ پر آنے والی کسی مشکل کو اس دعا کی وجہ سے اللہ ٹال دیتا ہے۔ تیسری صورت دعا کی قبولیت کی یہ کہ نہ تو آپ کی دعا فوراً قبول ہو، نہ آنے والی کوئی مصیبت ٹلے، اور بہترین جو تیسرا اور اہم ترین ذریعہ ہے دعا کی قبولیت کا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی بندہ مومن کی مانگی ہوئی ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں ذخیرہ کر لیتا ہے، اور کل قیامت کے دن ان دعاؤں کو قبولیت کی صورت یہ بخشی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالی بدلے میں اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ تو لہٰذا بندہ مومن ہونے کی حیثیت سے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر لمحہ اپنے رب کے حضور توبہ و استغفار کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو زندگی میں بار بار با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔